بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ ایک دن حضرت امام محمد باقر قید خانہ دمشق سے رہا ہو کر مدینہ کو تشریف لیے جا رہے تھے کہ ناگہاں راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر نظر آیا۔ آپ نے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ نصارہ کا ایک راہب ہے جو سال میں صرف ایک بار اپنے عبادت خانے سے نکلتا ہے۔ آج اس کے نکلنے کا دن ہے۔ حضرت امام محمد باقر اس مجمع میں عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ راہب جو انتہائی ضعیف تھا مقررہ وقت پر برآمد ہوا اور اس نے چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد امام کی طرف مخاطب ہو کر بولا کہ آپ ہم میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں امت محمدیہ سے ہوں۔ اس نے پوچھا آپ علماء سے ہیں یا جہلا سے؟ آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ مجھ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا جب کہ آپ عالموں میں سے ہیں کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور پوچھیں۔ یہ سن کر راہب نے سوال کیا شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہو نہ رات میں؟ آپ نے فرمایا وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں نہیں۔ وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے اور ایسا مبارک ہے کہ اس میں بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے، درد کو سکون ہوتا ہے، جو رات بھر نہ سو سکے اسے نیند آتی ہے۔ یہ وقت آخرت کی طرف رغبت والوں کے لیے خاص الخاص ہے۔ اس نے سوال کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پیشاب و پخانہ کی ضرورت نہ ہوگی، کیا دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا بطن مادر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کا فضلہ خارج نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہ ہوگا، اس کی یہاں کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جائیں تب بھی پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہ ہوگی۔ اس نے پوچھا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال کی ہوئی اور دوسرے کی 150 سال کی؟ فرمایا عزیر اور عزیر پیغمبر ہیں، یہ دونوں دنیا میں ایک ہی روز پیدا ہوئے اور ایک ہی روز مرے۔ پیدائش کے بعد 30 برس تک ساتھ رہے، پھر خدا نے عزیر نبی کو مار ڈالا اور 100 برس کے بعد پھر زندہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ زندہ رہے اور پھر ایک ہی روز دونوں نے انتقال کیا۔ یہ سن کر راہب اپنے ماننے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا جب تک یہ شخص شام کی حدود میں موجود ہے میں کسی کے سوال کا جواب نہ دوں گا۔ سب کو چاہیے کہ اسی عالم زمانہ سے سوال کرے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔